اپنی ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. دراصل بات اتنی ہے، ہم نے اللہ کی وہ قدر نہ کی جیسا قدر کرنے کا حق تھا. ہم نے رسول اللہ کی وہ قدر نہ کی جیسا قدر کرنے کا حق تھا. ہم نے اصحاب مصطفیٰ کی وہ قدر نہ کی جیسا قدر کرنے کا حق تھا. ہم نے اہل بیت مصطفیٰ کی وہ قدر نہ کی جیسا قدر کرنے کا حق تھا. ہم نے اولیاء اللہ کی وہ شان نہ پہچانی جیسا کہ شان پہچاننے کا حق تھا. دیکھو اپنے نبی کی شان کیا ہے، اور یاد رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم و تحقیق کے ترازو میں تولنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ علم اور تحقیق کے دروازے کہیں اور ہوتے ہیں، لیکن یہ ذات وہ ذات ہے. انہیں صرف ماننا ہوگا، انہیں صرف ماننا ہوگا، اور علم و تحقیق کے ساری رانائیاں ان کے قدموں پہ نچھاور کرنی ہوگی. کیا شان ہے مصطفیٰ جان رحمت کی. آپ نے سنا ہوگا قارون نام کا ایک شخص تھا. اللہ اکبر، یہ موسیٰ علیہ السلام کا کزن ہوتا تھا اور قارون تھا. اللہ اکبر، اس کو توریت کی تلاوت کا اتنا خوبصورت ہنر تھا، اتنے اچھے انداز سے وہ توریت کی تلاوت جانتا تھا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس سے جو ہے وہ توریت سنا کرتے تھے. جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زکوٰۃ کا حکم نازل فرمایا کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو فرمائیں، اپنی قوم کو حکم دے کہ وہ زکوٰۃ نکالے اپنی مال کی، یعنی کہ جتنا مال اللہ نے دیا ہے اس کا 2.5% حصہ بطور زکوٰۃ نکالے. اللہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے درمیان تشریف لائے اور آنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں جتنا دیا ہے اس کا 2.5% غریب مسکینوں کے لیے تمہیں نکالنا ہوگا. جب لوگوں نے سنا تو سب سے زیادہ مالدار قوم میں کون تھا؟ قارون تھا. قارون، اس کے پاس بڑا خزانہ تھا. یہاں تک کہ کہنے والوں نے کہا ہے کہ قارون کی جو تجوریاں تھی اس کی چابیاں جانوروں پر لاد کر لائی لے جائی جاتی تھی. اندازہ کریں جب اس کی تجوریوں کی چابی کی اتنی تعداد ہے تو تجوریاں کتنی ہوگی، اور تجوریاں اتنی ہوگی تو اس کے پاس مال کتنا ہوگا. لیکن جانتے ہیں انسان کی پہچان کب ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، کھانے کے وقت پہچان نہیں ہوتی، نعرے کے وقت پہچان نہیں ہوتی، بلکہ جب کوئی چیز قربان کرنی پڑے تب پہچان ہوتی ہے. اللہ اکبر، ایسا ہی ہوا. اللہ پاک امتحان لیتا ہے. ارے وہ اللہ ہے، اگر وہ چاہے تو غریبوں کے لیے ایسے درخت پیدا کر دے جس پر صرف غریبوں ہی کو مال ملا کرے. وہ شان والا ہے، وہ جس کو جو چاہے عطا کر دے. لیکن اللہ رب العزت نے امتحان کے لیے مالداروں کے مال میں غریبوں کا حصہ رکھا ہے، اور وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہے. حضرت موسیٰ نے کہا زکوٰۃ دینی ہوگی. سب لوگوں نے جو وہ تسلیم کیا، لیکن قارون چونکہ بڑا مالدار تھا اس کے دماغ کے اندر گھومنے لگا کہ میری دولت اتنی ہے، 2.5% اتنے ہو جائیں گے. اس کو زیادہ لگنے لگا. آج کے مالداروں کو بھی ایسے کچھ لگتا ہے، یار اتنا دے دیں گے تو کیا، نادان ہے. اللہ اکبر، 97.5% اپنے لیے رکھ رہا ہے اور 2.5% اللہ کی راہ میں دے رہا ہے. وہ بھی اس بشارت کے ساتھ کہ جس نے زکوٰۃ دے دی اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے. اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے. جس نے زکوٰۃ دے دی، پتا چلا جو بادشاہ کے قلعے میں محفوظ ہو جائے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو جس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جائے اس کے مال کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ آج مسلمان کہتے ہیں مولانا میرا مال چوری ہو گیا، میرے مال کو لے کے بھاگ گیا، میرے مال پہ ریڈ پڑ گئی. میں کہتا ہوں زکوٰۃ صحیح نہیں نکالتے. جس دن مسلمان صحیح طور پر زکوٰۃ نکالے گا اس دن تیرا مال بھی محفوظ رہے گا، تو بھی محفوظ رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس مال کی زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے اس مال کو کوئی چوری نہیں کر سکتا، اس میں آگ نہیں لگ سکتی، وہ مال پانی میں ڈوب نہیں سکتا. یہ تو حفاظت ہوئی. اور اس کے بعد برکت کیا ہے؟ اگر ایک دو گے کم سے کم اللہ تمہیں 10 عطا کرے گا. ایک کا 10 اگر کوئی اعلان کرے، 1 2 10 لے کے جاؤ، 1 2 10 لے کے جاؤ. کتنا نادان ہے انسان. اگر 1 کے 10 کا نعرہ لیڈر لگائے تو لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. یا تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے 1 دے گا تو کم
سے کم تجھے 10 دیا جائے گا، پھر بھی لوگ دینے کو تیار نہیں. یہ کم سے کم 1 کا 10 ہے. نیت اور اچھی ہے تو اللہ تجھے 70 دے گا. نیت اور اچھی ہے تو اللہ تجھے 700 دے گا. نیت اور اچھی ہے تو اللہ تجھے بے حساب عطا فرمائے گا.